میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، علم میں لگنا اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور غرض علم میں لگنے کی ہے تو ایسے علم پر نہ کوئی اجر ملے گا، نہ ایسے علم سے عمل کا تقاضا اور عمل کی طلب پیدا ہوگی، بلکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ اپنی معلومات کی زیادتی میں کریں گے۔ صحابہ کرام کا مسابقہ اور مقابلہ عمل میں ہوتا تھا، تو اللہ رب العزت ان کو ان کی فائدے کا علم عطا فرماتے تھے۔ گویا عمل کی طلب پہلے تھی، علم بعد میں آیا تھا، علم بعد میں آیا، عمل کی طلب پہلے۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے، یہ ان کے اندر علم کا طلب ہونے کی علامت تھی، تو اللہ رب العزت ان کی طلب پر آسمان سے احکام نازل فرماتے تھے۔ ایسی طلب تھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ حلال چیزوں کو حرام کرایا کرتے تھے، جن چیزوں کی قباحت اور جن چیزوں کے نقصانات اور جن چیزوں کے مفاسد دیکھا کرتے تھے۔ اس زمانے کا مسلمان تو علم سے اتنا دور گیا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی طرح حرام چیز کو حلال کر لوں تاکہ مسلمانوں کے لیے سہولت ہو جائے۔ اس زمانے کے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جن چیزوں کے مفاسد اور نقصانات ان کو نظر آ رہے ہیں، یہ ان چیزوں کی حلت اور ان کو حلال کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہاں تک کہ جتنے بھی اس زمانے میں مشتبہات ہیں، جن کے حلال حرام ہونے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، لوگ ان کو حلال کرنے کی کوشش میں ہیں تاکہ ایک حرام چیز حلال ہو جائے، تاکہ اس کے استعمال سے مسلمانوں کو سہولت ہو جائے۔ سوچو، غور سے سنو، شراب حلال تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کے حلال ہونے کے باوجود شراب کے نقصانات کو دیکھا، کہ اس سے کیا نقصان ہے۔ یہ نہ دیکھا کہ لوگوں کی چاہت کی چیز ہے اور حلال ہے، اور لوگ اس کے ذریعے سکون یا سرور حاصل کرتے ہیں۔ کیا ضرورت پیش آئی ایک ایسی چیز کو حرام کرانے کی جس کو اللہ نے حلال کیا ہو، کیا ضرورت پیش آئی ایسی چیز کو حرام کرانے کی جس کے نفع کا خود اللہ نے ذکر کیا ہو، لیکن میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کا علم جو تھا وہ ایمان کے ساتھ تھا، صحابہ کا علم ایمان کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے علم کا حاصل کرنے سے پہلے ایمان سیکھا ہے، ہم نے علم حاصل کرنے سے پہلے ایمان سیکھا ہے۔ ان کا ایمان یہ بتلاتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ چیز حلال ہے، مگر اس کے حلال ہونے کو مت دیکھو، اور اس حلال چیز کے منافع کو مت دیکھو، حلال چیز کے منافع مت دیکھو، بلکہ اس حلال چیز کے نقصانات دیکھو کیا ہیں، حلال چیز کے نقصانات دیکھو کیا ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ دیکھا کرتے تھے کہ شراب کے نشے اور شراب کے اثر سے نمازیں خراب ہو رہی ہیں، نماز امام پڑھاتا ہے لیکن شراب پیے ہوئے دیر تو ہو گئی، لیکن اس کا کچھ تھوڑا سا اثر دماغ پر نشے کا باقی ہے، جس سے قرات صحیح نہیں ہو رہی اور صاف نہیں ہو رہی۔ کہا کہ جی شراب حرام کرائیے، نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ اب آپ نے فرمایا، اے عمر، اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا ہے، میں اسے حرام کیسے کر دوں؟ اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا، میں اس کو حرام کیسے کر دوں؟ آپ اللہ سے کہیے کہ اللہ شراب کو حرام کر دے، کہ عمر اللہ نے حلال کی، میں کیسے حرام کر دوں؟ پھر بھی حکم نہ آیا کہ حرام ہو جائے، بلکہ یہ حکم آیا کہ جب تم شراب کا نشہ پوری طرح اتر جائے اس وقت نماز پڑھا کرو۔
نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. صحابہ نے اس پر عمل کیا کہ شراب ایسے وقت میں پی لیں جس میں نماز کا وقت نہ ہو یا نماز میں دیر ہو ابھی، اس وقت شراب پی لو. خیر بھی حضرت عمر کو الجھن کے نہیں، شراب حرام ہونی چاہیے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس زمانے میں لوگ اسی علم کی روشنی میں حرام چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش میں ہیں، اور صحابہ کہ وہ حلال چیز کے مفاسد دیکھتے تھے، ہم حرام چیز کے منافع دیکھتے ہیں. وہ حلال چیز کے نقصانات دیکھتے تھے، ہم حرام چیزوں کے فائدے دیکھتے ہیں. چنانچہ حکم آ گیا حضرت عمر کی چاہت پر کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا. پھر دیکھا کہ پردے کا حکم نہیں تھا، سب مرد عورت بے پردہ رہتے تھے. حضرت عمر نے عرض کیا کہ پردے کا حکم نازل کرا دیجئے، پردے کا حکم نازل کرا دیجئے. انہیں کا اچھا نہیں لگتا، ہر قسم کے منافق، فاسق، بدکار قسم کے لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے ازواج مطہرات سامنے ہوتی ہیں. اے عمر، جب اللہ نے حکم نہیں دیا تو میں پردے کا حکم کیسے؟ یعنی آپ اللہ سے کہیے، آپ اللہ سے کہیے پردے کا حکم نازل ہو جائے. 20 سے زیادہ موافقات عمر ہیں جس میں اللہ کے یہاں سے حکم حضرت عمر کی چاہت کے مطابق آیا. حکم آیا حضرت عمر کی چاہت کے مطابق. میں یہ کہنا چاہتا تھا، میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ صرف دین کی معلومات کے حاصل کر لینے سے آدمی تقوی والا بن نہیں سکتا. وہ تو ایمان ہے جو اندر اس بات کی طلب پیدا کرتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ اگر ساری زمین والوں کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے ترازو کے، اور صرف تنہا عمر کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے تو عمر کا علم جھک جائے گا. عمر کا علم ان ساری اہل زمین کے علماء سے زیادہ ہوگا. کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے ملہم کہلاتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف سے بات الہام کی جاتی تھی، اللہ کی طرف سے بات الہام کی جاتی تھی کہ کیا صحیح ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. اس لیے فاروق لقب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قیامت تک کے لیے ایسے کام کر دیے کہ جس سے صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں فرق کر دیا. یہاں تک ملتا ہے روایتوں میں کہ اسلام کا جو نقصان حضرت عمر کی وفات سے ہوا اور اسلام کے قلعے میں جو دراڑ حضرت عمر کی وفات سے پڑی ہے، وہ پھر وہ دراڑ اور وہ سلمہ کبھی بند نہیں ہو سکا. اس سے اسلام نکل ہی رہا ہے، داخل نہیں ہو رہا. حضرت عمر کی وفات سے اسلام کا سب سے بڑا نقصان ہوا کہ اسلام کے قلعے میں جو دراڑ حضرت عمر کی وفات سے پڑی، کیونکہ انہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ علم میں لگنا اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اس تحقیق میں لگنا علم میں لگنا ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ علم کا تعلق ذہانت سے نہیں ہے، علم کا تعلق ذہانت سے نہیں ہے، علم کا تعلق دماغ سے نہیں ہے. کیونکہ دماغ کا علم یہ تو انسان کے لیے مصیبت بنے گا. دماغ کا علم تو انسان کے لیے مصیبت بنے گا. ذہانت سے تو نقوش کا تعلق ہے. آپ نے کتاب دیکھی اور اس کی عبارت یاد کر لی اور اس عبارت کو کتاب بند کر کے سنا دیا، کہا جائے گا کہ آپ بڑے عالم ہیں. نہیں، اس کو عالم نہیں کہتے. کتاب کے نقوش کو، ایک کتاب کی عبارت کو یاد کر لینا یہ اصل علم نہیں، یہ معلومات ہے. یہ دماغ کافر کے پاس بھی ہے، وہ بھی کتاب یاد کر سکتا ہے. عربی ادب میں ابو جہل امام تھا. عربی ادب میں ابو جہل امام تھا. شاعری میں، لغت میں اور عربی کہاوتوں میں سب سے آگے. لیکن پھر بھی ابو جہل کا ابو جہل. کیوں؟
اس لیے کہ معلومات تو خوب ہے، معلومات تو خوب ہے، لیکن اللہ کا خوف دل میں اور اس علم پر اطاعت نہیں ہے. سیدھی بات ہے بالکل کہ علم کا تعلق ذہانت سے نہیں ہے. دماغ تو نقوش کو محفوظ کر لیتا ہے. جن کا دماغ تیز ہوتا ہے وہ عبارت یاد کر لیتے ہیں، جن کا دماغ کمزور ہوتا ہے وہ بار بار یاد کرتے ہیں، یاد نہیں ہوتا. یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ علم کی سیکھنے کا اس کا مزاج، یہ اس کی صلاحیت علمی صلاحیت نہیں ہے، لہذا اس کو دنیا کے کسی کام میں لگا دیا جائے. سنو غور سے بات، لوگ تیز دماغ والوں کو علم کا اہل سمجھتے ہیں اور کمزور دماغ والوں کو علم کا اہل نہیں سمجھتے. حالانکہ جب علم کا دماغ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جب علم کا دماغ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو کمزور دماغ والوں کو علم کے اعتبار سے نااہل اور تیز دماغ والوں کو علم کا اہل سمجھنا بالکل فضول ہے. جب علم کا دماغ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، علم کے دماغ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. زبان کا اور دل کا علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. زبان کا علم یہ تو قیامت میں اس انسان کے لیے مصیبت بنے گا، اس کے خلاف حجت بنے گا، اور زبان کا علم اس عالم کو جہنم کی طرف دھکے دے گا. دل کا علم وہ اس کو نفع دے گا، دل کا علم اس کو نفع دے گا. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ علم کا تعلق ذہانت سے نہیں ہے، علم کا تعلق ذہانت سے نہیں ہے، علم کا تعلق دل سے ہے، علم کا تعلق دل سے ہے. اس لیے فرمایا حدیث میں کہ دل کا علم نفع دے گا، دل کا علم نفع دے گا، اور زبان کا علم یہ ابن آدم کے لیے مصیبت بنے گا. دل کا علم کیا ہے بھائی؟ دل کا علم یہ ہے کہ جس سے حاصل کر کے جس علم سے اللہ کا خوف پیدا ہو، جس علم سے اللہ کا خوف پیدا ہو. حضر کے ساتھ فرمایا اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی لوگ ڈریں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دلوں میں ایمان ہے، وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. جن کے پاس دل کا علم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے پاس دل کا علم ہے. کیونکہ قرآن حدیث میں صاف فرمایا کہ علم زبان کا الگ ہے، دل کا علم الگ ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ علم ذہانت سے نہیں حاصل ہوتا، بلکہ علم تقوی سے آتا ہے، علم تقوی سے آتا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن عالم الناس، کہ تقوی اختیار کر لو تم سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے. یا اختیار کرو تقوی، جی ہاں تقوی اختیار کر لو سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے. لوگ اپنے اعضاء کو علم کے حاصل کرنے کے راستے اور علم کے حاصل کرنے کے ذرائع کو گناہوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. علم کا حاصل کرنے کے ذرائع اور علم کے حاصل کرنے کے راستوں کو گناہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. انہی اعضاء سے علم چاہتے ہیں، انہی اعضاء سے گناہ کرتے ہیں. تو سوچو تو صحیح، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ جس برتن میں پاخانہ کرتے ہوں اسی میں کھانا کھاتے ہوں؟ سوچو ذرا، اس بات سے توجہ دو جو میں کہہ رہا. ممکن ہے کہ آپ ایک برتن سے کیا کریں، ایک برتن میں آپ پاخانہ کرتے ہوں اور اسی برتن میں آپ کھانا کھاتے ہوں. یہ تو خیر بہت دور کی بات ہے. اگر کوئی صاف ستھرا جانور بھی
کسی برتن میں دانا کھاتا ہو تو آپ اس میں کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے کہ برتن جانور کے استعمال کا ہے، میرے استعمال کا نہیں ہے۔ سوچو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ایک برتن میں پخانا کرتے ہوں اور اسی برتن میں کھانا پسند کرتے ہیں؟ اسی سے غذا بھی لے لوں اور اسی سے حاجت بھی پوری کر لوں، قضاء حاجت بھی کر لوں، ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ بس یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ آنکھ، کان اور زبان یہ تین ظرف ہیں اور یہ تین راستے ہیں، یہ تین ذرائع ہیں دل سے علم کے پہنچنے کے۔ اگر ان ذرائع کو گناہ میں استعمال کیا گیا، آنکھ، کان، زبان یہ تین علم کے داخل ہونے کے راستے ہیں، اگر ان ذرائع کو گناہ کے لیے استعمال کیا گیا تو علم دل تک نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم کے داخل ہونے کے راستے ہیں، علم کے داخل ہونے کے راستے ہیں۔ لوگ لا یعنی باتوں سے زبان کو گندا کر لیتے ہیں، حرام چیزوں کو دیکھ کر آنکھوں کو گندا کر لیتے ہیں، گانے اور غیبتیں سن کر اور لا یعنی باتیں سن کر کانوں کو گندا کر لیتے ہیں۔ پھر انہی راستوں سے علم لینا چاہتے ہیں۔ سوچو دو گلی ہوں، ایک گلی صاف ہے، ایک گلی میں گندگی بھری ہوئی ہے، غلاظت، تو آپ وہاں سے گزرنا پسند نہیں کریں گے؟ جی ادھر سے آ جاؤ، جی ادھر تو گندگی پڑی ہے، اللہ اکبر۔ آپ خود تو چلنا پسند نہیں کرتے گندے راستے پر، لیکن جو علم کے داخل ہونے کے راستے ہیں ان کو صاف نہیں رکھتے، ان کو صاف نہیں رکھتے۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ علم کے دل میں داخل ہونے کے راستوں کو صاف رکھنا تو دور کی بات ہے، ہمیں چاہیے کہ علم کے داخل ہونے کے راستوں کو ذکر کے لیے استعمال کرو۔ علم کے داخل ہونے کے راستوں کو ذکر کے لیے استعمال کرو، اس لیے کہ علم خود ذکر ہے۔ ہماری بات توجہ سے سنو، علم خود ذکر ہے، علم خود ذکر ہے۔ جتنا تم ان اعضاء کو ذکر کے لیے استعمال کرو گے، جتنا ان اعضاء کو اللہ سے ذکر کے لیے استعمال کرو گے، اتنا ہی ان راستوں کے ذریعے علم زیادہ آئے گا۔ سمجھ آئی بات؟ جتنا ان راستوں کو ذکر کے لیے استعمال کرو گے، جتنا ان راستوں کو ذکر کے لیے استعمال کرو گے، اتنا ہی علم سے مناسبت پیدا ہوگی، کیونکہ جو چیز جس راستے سے لائی جاتی ہے اس راستے کو اس چیز کے لیے خالص کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ راستہ علم کے حاصل کرنے کے لیے ہے، لہذا ان اپنے اعضاء کو ذکر میں مشغول رکھو، اپنے اعضاء کو ذکر میں مشغول رکھو، زبان کو بھی، آنکھ کو بھی اور کان کو بھی، اپنے اعضاء کو ذکر میں مشغول رکھو۔ یہ اعضاء جب لایانی کے لیے استعمال ہوں گے، یہ اعضاء جب گناہ کے لیے استعمال ہوں گے تو پھر علم ان اعضاء کے راستے سے آنا پسند نہیں کرے گا۔ آپ کے گھر میں کوئی معزز مہمان آئے تو آپ گلی صاف کرائیں گے، راستہ صاف کریں گے، گھر کا آنگن صاف کریں گے، گھر میں داخل ہونے کے راستے کو صاف کریں گے، مہمان آ رہا، اور تم اللہ رب العزت کی صفت علم اسے اللہ سے حاصل کرنا چاہتے ہو اور اس کے داخل ہونے کے راستوں کو گندا رکھو، پھر آگے شکایت کرو کہ کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ علم جو آئے گا وہ تو اللہ کے تعلق سے آئے گا، علم اللہ کے تعلق سے آئے گا، علم اللہ کے تعلق سے آئے گا۔ جو جتنا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی علم حقیقت کے اعتبار سے عطا فرمائیں گے۔ اس لیے قرآن میں علم کو بھی ذکر کہا ہے اور علماء کو اہل ذکر کہا، علماء کو اہل ذکر، علماء کو اہل ذکر کہا۔
علم کو خود ذکر کہا. کیوں؟ علم ہی ذکر ہے. کیا مطلب ہے کہ علم کا ذکر، علم اور ذکر ایک ہی چیز ہے. علم اور ذکر ایک ہی چیز ہے. علم اور ذکر ایک ہی چیز ہے. اللہ نے سارے قرآن کو ذکر کہا ہے. اللہ نے سارے قرآن کو ذکر کہا ہے. انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے قرآن کو ہمیں نازل کیا ہے. قرآن کو ذکر کہا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں احکام ہیں، سارے احکام ذکر ہیں، سارا علم ذکر ہے. اس لیے کہ علم اس بات کو یاد رکھنے کے لیے ہے کہ اللہ ہم سے اس وقت کیا چاہتا ہے. اللہ ہم سے اس وقت کیا چاہتا ہے. اللہ ہم سے جسے جو چاہتا ہو اس کی چاہت کو پورا کرنا، بس یہی علم ہے، یہی ذکر ہے. پہلی بات ہو گئی کہ علم کا حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز تقوی ہے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھو، تو تم سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے. تم سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے اگر تم اپنے اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھو، تو تم سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے. تو علم کا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرو. علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرو. اس لیے کہ کسی سے کوئی اہم چیز، قیمتی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے تو پہلے اس کے قریب ہوا جاتا ہے، پھر اسے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے. اسی طرح اللہ کے قرب والے اعمال کرو. جب اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرما دیں گے. دیکھو تو صحیح، جب اللہ سے ایک دنیاوی حاجت کے لیے، اللہ سے آدمی ایک دنیاوی حاجت کے لیے سراج الحاجہ پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو پھر علم جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کو اللہ سے لینے کے لیے کتنے اللہ کے قرب والے اعمال کرنے پڑیں گے. جی ہاں، آج کل طلبا کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے سونے اور کھیلنے اور پڑھنے کا زمانہ ہے. یہ بالکل جہالت ہے یہ، اور یہ ذہن بنایا گیا ہے طلبا کا کہ بھئی یہ تمہارے ذکر و تلاوت، تہجد، نوافل کا وقت نہیں ہے، اور علم میں لگنا تو نوافل میں لگنے سے افضل ہے. سنو میں کیا کہہ رہا، علم میں لگنا، جی ہاں، علم میں لگنا نوافل میں لگنے سے زیادہ افضل ہے. لہذا تم سنتیں چھوڑو، کتاب دیکھو. نماز کا سلام پھرا، فرائض کا فوراً کتاب دیکھو. میں سوچتا ہوں، میں نے کہا جو آدمی علم حاصل کرنے کے زمانے میں عمل نہ کرے، وہ علم حاصل کرنے کے بعد عمل کیسے کر لے گا؟ سنو غور سے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارے لیے یہ تمہارے پڑھنے کا زمانہ ہے، پڑھنے میں لگو. دنیا کے فنون تو گناہوں کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، سنتوں کو چھوڑنے کے ساتھ حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس لیے کہ سارا جہل ہے، سارا جہل ہے. جہل کے لیے ذکر کی ضرورت نہیں ہے. جہل سیکھنے کے لیے ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت. جہل سیکھنے کے لیے ذکر کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا کی ڈاکٹری، انجینئرنگ اور سائنس اور دنیا جہان کا گند اور جہل جتنا بھی ہے، لیکن تجارت، وزارت، صدارت، وکالت، ان سب کا سیکھنا جہالت ہے. ان سب کا سیکھنا جہالت ہے. اس کے لیے ذکر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن صرف علم وہ ہے جو ہم سے اللہ چاہتے ہیں، اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چاہتے ہیں. اس میں لگنا، علم میں لگنا ہے. ہم نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے کھانے، سونے، پڑھنے کا زمانہ ہے،
حالانکہ سب سے زیادہ علم کو واضح کرنے والا عمل، سب سے زیادہ علم کو واضح کرنے والا عمل وہ رات کا قیام اور تہجد ہے۔ قرآن میں فرمایا اللہ نے کہ یہ رات کا قیام سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا ہے، کیونکہ نفس کے تقاضے سے آدمی گناہ کرتا ہے، نفس کے تقاضے سے آدمی گناہ کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ علم کا حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا نفس ہے، علم کا حاصل کرنے میں بڑی رکاوٹ اس کا نفس ہے، اور نفس کو کچلنے کا تہجد سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں۔ اشد وطا کہ سب سے زیادہ نفس کو کچلتا ہے رات کا قیام، رات کا قیام نفس کو کچل دیتا ہے۔ سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والی قوت، سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والی قوت وہ رات کا قیام اور تہجد ہے۔ قرآن نے کہا اشد وطا، کیا اشد وطا کہ سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل وہ رات کا قیام اور تہجد ہے۔ آگے کہا اقوم وقیلا کہ تم جو بات کہو گے زبان سے علم کی، یا تم بات کرو گے اپنی زبان سے وعظ اور نصیحت کی، وہ رات کے قیام سے، رات کا قیام بات کو سب سے زیادہ واضح کرنے والا ہے۔ تمہاری مغلق عبارتیں، کتاب میں فلاں چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، فلاں عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی، کبھی کیا تم نے کہ عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی 2 رکعت نماز پڑھ لو؟ تم اپنی دنیاوی حاجتوں کو نماز سے حل کراتے ہو۔ جو تمہیں حدیث کی عبارت یا قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے کہا اللہ سے کہ اے اللہ تو مجھے بتائیے کیا ہے۔ جی ہاں، تم سائنس کا جہل پڑھو، سائنس دانوں سے پوچھو گے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بتاؤ کیا ہے۔ تم ڈاکٹری کی کا جہل پڑھو، ڈاکٹر جا کے پوچھو گے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بتاؤ یہ کیا ہے۔ تو جب علم اللہ کی ذات میں نکل کر آیا ہے تو پھر تم نماز کے ذریعے کیوں نہیں اللہ کا قرب حاصل کرتے کہ اللہ تو بتا تیرے اس کلام کا کیا مطلب ہے۔ اس لیے فرمایا اقوم قیلا کہ رات کا قیام اور تہجد یہ سب سے زیادہ علم کو کھولنے والا ہے۔ اقوم قیلا یعنی ابین قیلا، اقوام قیلا کا ترجمہ ہے ابین قیلا، اقوام قیلا یعنی ابین قیلا، یہ سب سے زیادہ علم کو کھولنے والا عمل رات کا قیام اور تہجد ہے۔ لیکن طلبہ اہتمام نہیں کرتے سنتوں کا، کھیلنا، سونا اور پڑھنا، یہ کچھ نہیں۔ یہ تو کالج اسکول کے طلبہ بھی کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، کالج اسکول کے طلبہ کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، نہ انہیں ذکر تسبیحات سے کوئی مطلب ہے، نہ انہیں نماز اور قرآن سے کوئی مطلب ہے۔ وہ تو ایک جہالت کی ایک زندگی ہے، اور جہل ہی پڑھتے ہیں، جہل کو آگے بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ علم تو وہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ علم اللہ کا ضابطہ ہے، کائنات کا کے فنون اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، کیونکہ کائنات کے فنون میں ہر زمانے میں تبدیلی ہے۔ سائنس کا ابتدا دیکھو، سائنس کا آج کا سائنس دیکھو، ہر 2 سال 4 سال 10 سال میں سارا نظام اتنا بدل جاتا ہے سائنس کا، نئے مشاہدات، نئے تجربات ہوتے ہیں، پچھلے تجربے ختم ہو جاتے ہیں، علم اور فن میں فرق یہی ہے کہ علم میں کوئی تبدیلی نہیں، لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، لیکن کائنات کے نظام میں بہت تبدیلیاں ہیں، کائنات کے نظام میں بہت تبدیلیاں ہیں۔ جو دوا آج ڈاکٹر سارے مل کر بناتے ہیں اور ساری دنیا میں پھیلاتے ہیں، کچھ دن گزرتے ہیں کہ وہ دوا بینڈ ہو جاتی ہے، تو آج دنیا میں اس دوا کا استعمال کرنا ممنوع ہو گیا۔ خود ہی بنائی اور خود ہی فیل کر دی۔
خود ہی بنائی خود ہی فیل کر دی. قرآن کا ایک حکم بتا دو ایسا کہ اگر 1 سال 2 سال 4 سال گزر جانے تو یوں کہا جائے بھائی اب اس پر عمل کرنا نہیں ہے, اب یہ عمل بدل گیا ہے, یہ نہیں, علم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں.